علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ہارر سیریز میں میں آپ کو مختلف اور ریئل ہارر سٹوری سناؤں گی، اپنی اور اپنے کچھ ویورز کی زبانی، اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی ریئل سٹوریز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ای میل آئی ڈی پہ جو آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، اور ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی چینل پہ، بستانی ولاگز ان ڈارک نائٹ ہارر سیریز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں اور برائیوں سے بہت دور بھاگتے ہیں، اور تقریباً 40% لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کے اندر نہ حسد پایا جاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر حربہ اپناتے ہیں، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ کسی کو حاصل کرنے کے لیے جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، اس میں لگ جاتے ہیں یا حسد کرنے لگتے ہیں، اور ان کے حسد کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کسی کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ہمیں ایک ایسا ہی انسیڈنٹ ریسیو ہوا ہے جو KPK سے بلانگ کرتی ہیں، اور انہوں نے اپنے پرٹیکولر سٹی کا نیم تو مینشن نہیں کیا، لیکن اپنا نام سائمہ بتاتی ہیں اور اپنے ای میل میں لکھتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو اسی دن ان کے دیور کی بھی شادی تھی، مطلب کہ جس دن ان کی بارات تھی اس دن ان کے دیور کا ولیمہ تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے کیونکہ گھر میں ایک ساتھ 2 شادیاں تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ شادی کے 2 سال تو بہت اچھے سے گزرے، دونوں بھائیوں کی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو آپس میں مل کے سالو کرتے تھے۔ بزنس بھی دونوں کا ایک ہی تھا کہ اچانک ایک دن دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور وجہ کچھ یوں تھی کہ چھوٹے بھائی نے پیسوں کا کچھ گھپلا کیا تھا، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھے بغیر پیسے نکال لیے تھے، اور بعد میں جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھے بتا دیتے۔ میں سمجھا کہ کسی ورکر نے پیسے چوری کر لیے ہیں، کیونکہ پیسے ہمارے سامنے کبرڈ میں پڑے ہوتے تھے۔ تو ان کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ نے مجھے چور کہا ہے۔ اسی بات پہ ان دونوں کا جھگڑا ہوا اور وہ آپس میں قطع تعلق ہو گئے۔ اس بات کے بعد گھر میں بھی بدمزگیاں پیدا ہونے شروع ہو گئی تھیں، لڑائی جھگڑے، ناراضگیاں، بچوں کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، انفیکٹ ہر کام میں رکاوٹ اور مشکلات پیش آنے لگی تھی، ایون کہ مجھے راتوں کو بھی نیند نہیں آتی تھی۔ میں کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اس طرح کا واقعہ کبھی میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ جب آنکھیں بند کرتی تھی تو اپنا آپ بہت بھاری بھاری فیل ہوتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ بیڈ پہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، کیونکہ وہ جگہ پریس ہو جاتی تھی۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے تو بیڈ کی وہ جگہ پریس ہو جاتی ہے، تو مجھے بھی کچھ ایسی ہی فیلنگ آ رہی تھی۔ سم ٹائمز میری آواز بھی نہیں نکلتی تھی، ہاتھ بڑھا کے اپنے ہسبینڈ کو جگانے کی کوشش کرتی لیکن جگا نہیں پاتی تھی، ہلنا چاہتی تھی تو ہل نہیں سکتی تھی۔ اکثر لوگ اس کو سلیپ پیرالائسس بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن اس ٹائم ہوتی ہے نا جب آپ سیدھے لیٹے ہوں، لیکن میں تو کروٹ لے کے سوتی تھی۔ ایک بار تو کچھ یوں ہوا تھا کہ میں سو رہی تھی کہ اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی، اینڈ میں نے دیکھا تو ڈور اوپن تھا، جبکہ میں رات کو سوتے ٹائم ڈور لاک کر کے سوتی ہوں۔ ڈور کو اوپن پا کے میں نے فوراً ہسبینڈ کی جانب دیکھا تو وہ سو رہے تھے۔ اس ٹائم میں دیکھنے کے لیے اٹھی کہ ڈور
تو میں نے بند کیا تھا، یہ ڈور کیسے اوپن ہوا؟ جیسے ہی میں اٹھی تو باہر مجھے 2-3 لوگ دکھائی دیے، 2 عورتیں اور ایک مرد جو میری طرف گھور رہے تھے۔ میں گھبرا گئی اور جا کے فوراً ہسبینڈ کو اٹھایا کہ باہر صحن میں دیکھو، درخت کے نیچے کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ ہمارا روم گراؤنڈ فلور پہ ہے، تو وہاں سامنے ایک کھلا سا صحن ٹائپ ہے جدھر ایک برکت کا درخت موجود ہے۔ خیر میرے ہسبینڈ فوراً اٹھے اور دیکھا کہ کون ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں کافی گھبرائی، ڈور لاک کیا اور سو گئی۔ کچھ دیر بعد ڈور دوبارہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو ڈور پھر سے اوپن تھا، لیکن اب کی بار میں نہیں اٹھی، آیت الکرسی پڑھی اور سو گئی۔ صبح اٹھی نماز کے لیے تو دیکھا ڈور تو لاک تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے نماز ادا کی اور تسبیحات پڑھ کے گھر پہ دم وغیرہ کیا۔ پھر تقریباً 10 بجے کے قریب میں نے اپنی نند کو فون کیا اور سب ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا کہ اس کو کرو، اگر تو کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہوگا تو تمہیں فوراً معلوم ہو جائے گا، اور اگر کہ ایسا نہ ہوا تو سب مشکلات ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں نے ڈیلی وہ وظیفہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ جب وہ وظیفہ میں پڑھتی، مجھے دیوار پر خون کے چھینٹے گرتے ہوئے نظر آتے اور خون کے ہاتھ بنے ہوئے۔ ان کو دیکھ کے میں کافی گھبرا جاتی، لیکن میں ثابت قدم رہی اور وظیفہ جاری رکھا۔ وظیفہ کے دوران مجھے آوازیں بھی سنائی دیتی۔ اس وقت بہت ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی خوف سے، لیکن میں وظیفہ کمپلیٹ کرتی، میں اس کو چھوڑتی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو وہ وظائف کرنے سے یہ مخلوق روکتی ہے۔ تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اگر ہم ہمت کر کے وہ وظیفہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ایک دن میں شام کے وقت صحن میں بیٹھی تھی اور چائے پی رہی تھی تو مجھے برکت کے درخت پہ کچھ بلیک سا نظر آیا۔ میں نے غور کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ شام کا وقت تھا، اس لیے میں زیادہ غور نہیں کر پائی۔ میرے وظیفے کو 3 دن اور باقی تھے، تو اگلے دن میں صحن میں گئی جہاں مجھے کچھ دنوں سے وہ 2 عورتیں اور ایک مرد دکھائی دے رہے تھے۔ میں وہاں کھڑی ہوئی اور درخت کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرے ہسبینڈ آئے اور مجھے کہا کہ یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس وقت میں انہیں کہا یہی جگہ ہے جہاں مجھے وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں، اور آپ اس جگہ آ کے کھڑے ہوں، مجھے ادھر سے بہت سمیل آ رہی ہے۔ حالانکہ میں نے یہ ساری جگہ واش بھی کی ہے۔ ہسبینڈ کو بھی سمیل آ رہی تھی، لیکن وہ جلدی میں تھے تو چلے گئے۔ مجھے درخت پہ کچھ بلیک کلر کا لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے غور کیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شام کو جب ہسبینڈ آئے تو میں نے ان کو سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہا کہ آپ کل اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ بھی آئیں اور اس درخت سے وہ بلیک سی چیز اتاریں اور آپ کی مدد کریں۔ تو میرے ہبی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے دیور کی وائف پہ پتہ نہیں کیوں شک آتا تھا۔ خیر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ دوپہر کو اپنے بھائی کو منا کے نیچے لائے۔ دونوں بھائیوں نے چائے پی اور میرے ہبی نے اپنے بھائی کو کہا کہ ادھر درخت پہ کچھ لگا ہے تو اسے اتارتے ہیں۔ وہ دونوں درخت پہ چڑھے۔ درخت کافی بڑا تھا اور گھنا بھی تھا۔ انہوں نے وہ بلیک سی چیز اتاری تو وہ ایک کاغذ تھا جس کو دھاگوں سے باندھا ہوا تھا۔ تو پہلے تو میرے دیور کی وائف بولنے لگی کہ یہ تو ویسے ہی ہے، لاؤ اسے پھینک دیتی ہوں، کہ اس کے درختوں سے چیزیں نہیں اتارنی چاہیے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ نہیں ایسا کرو، یہ مجھے دے دو، میں اس کو کسی کو دکھاؤں گی کہ اس کے اوپر کسی نے عمل تو نہیں کیا ہوا ہے، کہیں ہمارے اوپر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا ہے۔ مجھے اس ٹائم بہت زیادہ ان پہ شک ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، کہیں انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کروایا ہوا۔ خیر میں نے اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے دیور کو کہا کہ نہیں، یہ چیز اپنے پاس ہی رکھیں،
ہم لوگ خود اس کو دیکھیں گے اور چیک کرائیں گے، اور جس نے اگر کوئی جادو کروایا ہوا ہے تو اللہ اس کو خود سمجھے گا۔ اور میں وہاں پہ تھوڑی بہت بدوائیں دینے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ جادو پلٹائے جس نے ہمارے اوپر کرنے کی کوشش کی، ہمارے گھر کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بات سن کے میرے دیور کی وائف جو تھی وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو میں نے تھوڑی اور بد دعا دینی شروع کی، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو میں نے لٹکایا تھا، اور ان کے منہ سے یہ بات نکل آئی۔ یہ بات سنتے ہی سب کے سب بہت زیادہ حیران ہو گئے تھے اور ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ انہوں نے کب لگایا، کس کے تھرو لگایا، کیسے لگایا، اور اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ میرے دیور کو اس وقت بہت غصہ آیا اور اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف لے گئے کہ بتاؤ مجھے یہ کب اور کیسے یہاں پہ آیا اور اس میں کیا لکھا ہے۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے دیور جو تھے وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے اور چلا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ خیر انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ اتنے انوالو تھے، آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے تھے، دیکھیں یہ جو آپ کے جیٹھ ہیں اور ان کی وائف ہیں کتنے اچھے سے ہنسی خوشی رہتے ہیں، تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے، مجھے ٹائم نہیں دیتے، اور سارا دن آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی میرے سے اچھے سے بات نہیں کی۔ تو مجھے بھی ہوتا تھا کہ میرے ساتھ آپ اچھے سے بات کریں، میرے ساتھ بیٹھیں اور پیسے دیں یا میری خواہشات پوری کریں۔ تو ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ کیا یہ میرا بھائی تمہاری خواہشات پوری نہیں کرتا تھا جو تم ایسے کہہ رہی ہو؟ میرے دیور کی وائف نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں، یہ سب کچھ پورا کرتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہ بھی میرے ساتھ کریں، اور یہ آپ کے ساتھ اتنا انوالو ہو جاتے تھے کہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے مجھے اس بات پہ بہت غصہ آتا تھا اور حسد فیل ہوتا تھا۔ تو میں نے اس وجہ سے، ایک عامل بابا ہے میری فرینڈ کے، ان کو جانتی ہیں، تو میں نے ان کے ذریعے یہ عمل کروایا تھا، اور ادھر عامل بابا کے مریدوں کے تھرو میں نے یہاں پہ اوپر برکت کے درخت پہ یہ لٹکوا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے آپس میں جھگڑا بھی ہوا اور آپ دونوں علیحدہ ہو گئے، اور اس وقت مجھے میرے ہسبینڈ زیادہ ٹائم دینے لگے تھے، میری باتیں بھی مانتے تھے، تو مجھے کافی اچھا فیل ہو رہا تھا۔ جیسے ہی یہ بات میرے دیور نے سنی تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور انہوں کا ہاتھ اٹھ گیا، اور انہوں نے اپنی وائف کو ایک زوردار تھپڑ مارا کہ تم نے آخر ایسا کیا کیوں، تم جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اور وہ کافی ٹائم تک ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ میرے دیور کی وائف نے سب سے بہت معافی مانگی کہ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں، اور اللہ سے بھی انہوں نے بہت معافی مانگی۔ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمارا گھر توڑوانے میں، ہمارے آپس میں جھگڑے کروانے میں۔ خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وظیفہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سارے مسائل ختم ہوئے، ہم جیسے فیملی پہلے رہتی تھی ویسے ہی خوشی خوشی رہنے لگے اور ہمارے مسائل کم ہو گئے، اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی رات کے ٹائم کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ الحمدللہ اب نیند بھی مجھے اچھے آتی ہے اور رات کو کوئی آوازیں بھی نہیں سنائی دیتی، نہ ہی کبھی میں نے اس کے بعد کوئی خون کے چھینٹے دیوار پہ پڑتے ہوئے دیکھے، نہ ہی کسی عورت کو یا کسی مرد کو رات کو دیکھا، نہ ہی کوئی آواز مجھے سنائی دی، الحمدللہ۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کو ایسے کوئی علامات نظر نہ آئیں، کیونکہ جو کیفیت اس انسان کی ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ سب بیت رہا ہوتا ہے، اس کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری سچویشن کیسی ہے اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ مجھے بخار بھی بہت چڑھے، بہت بیمار بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی تھی۔ خیر اللہ کا شکر یہ تمام معاملہ ختم ہوا۔ میں وظائف وغیرہ بھی جاری رکھتی ہوں، تسبیحات بھی پڑھتی ہوں، تاکہ اس طرح کا کوئی معاملہ دوبارہ درپیش نہ آئے۔ یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا سائمہ نے، جو KPK سے بلانگ کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی سٹی تو مینشن نہیں کی، لیکن اپنا سارا واقعہ بہت ڈیٹیل سے ہمیں سنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، اور ظلم یہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی عمل کرواتے ہیں یا جادو کرواتے ہیں
جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو دکھ دینے کے لیے، کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے ہم لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے میں گزارش کرتی ہوں کہ 4 کل اور منزل کا ورد کیا کریں، اور تمام گھر والوں پہ اس کا دم کیا کریں، یا اپنے پانی کی کولر پہ اس کا دم کر کے اور یہ تمام گھر والے سارا دن پیا کریں، تاکہ کوئی بھی جادو کے اثرات یا کوئی بھی مشکلات ہوں تو وہ ٹل جائیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کو کہے کہ اپنی والدہ کا نام بتائیں تو کبھی بھی اپنے والدہ کا نام نہ بتائیں، یا کوئی آپ کو کہے کہ اپنا کوئی ایسا سوٹ مجھے دیں جو دھلا ہوا نہ ہو، ہم حساب کرواتے ہیں کہ آپ کے اوپر مشکلات کیوں آئی ہوئی ہیں، کہیں آپ کے اوپر کوئی جادو تو نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ کبھی بھی اپنا بغیر دھلا ہوا سوٹ کسی کو نہ دیں، اور اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ بتائیں۔ اس کے علاوہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو بچا کے رکھیں، اور فیک عاملوں کے پاس نہ جائیں، کیونکہ یہ لوگ آپ لوگوں کو صرف ٹھگتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں، یا سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائیں اور اونچی آواز میں، تاکہ سب سنیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جادو کا توڑ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ان چیزوں کا توڑ بتایا ہوا ہے۔ تو گائز، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔